وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ ایک آنٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق لازم ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اپنی خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقلمند بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جو اللہ کا زیادہ شکر گزار رہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کو داہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلح رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جری نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسے؟ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
जिसे मेरा रब चाहे वो जिस को चाहे रंग लगा दे, पुर उम्मीद रहे मायूसी गुनाह है। मुआफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से नहीं जाती। नमाज के 10 फ़ायदे। चेहरे की नूरानियत, दिल का नूर, जिस्म की राहत, कब्र में साथी, नज़ुल रहमत का ज़रिया, जन्नत की चाबी, मीज़ान हिसाब का वज़न, अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत की कीमत, आग से बचने का ज़रिया है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी बनकर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रात में एक ऐसी घड़ी है कि इस वक्त कोई मुसलमान शख्स दुनिया व आखिरत की जो भी चीज़ अल्लाह से मांगता है तो इससे वही चीज़ अता फरमा देता है, और ये हर रात होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। जब आदमी सो जाता है तो शैतान इसकी गद्दी पर 3 गिरहें लगाता है और हर गिरा पर ये भोंक देता है कि बड़ी रात पड़ी है, बेफिक्र होकर सो जाओ। फिर अगर आदमी जागे और अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिरा खुल जाती है, और फिर अगर वज़ू करे तो दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर अगर नमाज़ पढ़े तो आदमी सुबह को खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त मिजाज रहता है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बुर, जिसने इब्लीस को शैतान बनाया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 सुनहरी फरमान। तुम नजूमी के पास ना जाया करो, कब्रों को सजदा गाह ना बनाओ, लज्जत को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंस कर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। रिश्ता जितना मजबूत होता है, रंजिशें उतनी ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो लोग फासलों को समेटने का हुनर जानते हैं, मोहब्बत हमेशा उन पर मेहरबान होती है। इंसान की 2 ही कमज़ोरियाँ हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी हो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपने गम खुद उठा सको। अगर रास्ता भलाई का हो तो पत्थरों से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर रास्ते का इख्तिताम तारीकी हो तो उस रास्ते पर ना चलना ही बेहतर है। जब तक 10 बातें अपने ऊपर फ़र्ज ना कर ली जाएं, तकवा की तकमील नहीं होती। वो बातें ये हैं, ग़ीबत से ज़ुबान को रोकना, बदगुमानी से परहेज़, मजाक उड़ाने से बाज रहना, नामहरम की तरफ निगाह न करना, सच बोलना, अल्लाह ताला के एहसान को पहचानना, राह हक़ में माल को खर्च करना, दुनिया में बड़ाई और गुरूर का तालिब न होना, 5 वक़्त की नमाज वक़्त पर अदा करना, सुन्नत और जमात पर कायम रहना। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं, औलाद और ख़ासकर बेटी को गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देकर मुँह बनाना, अज़ान के वक़्त काम में मसरूफ़ रहना, माँ बाप की अक्ल को कोसना, नमाज के बाद दुआ न मांगना, दस्तरख़्वान पे बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वज़ू की हालत में कुफ़र के अल्फाज अदा करना। कोई ऐसी जगह हो मेरे लिए जहाँ ना कोई आवाज़ सुनाई दे, ना कोई पछतावा तंग करे, ना कोई ख्वाब हो, ना ख्वाहिश मेरी, ना किसी लाल का साज सुनाई दे, बस खामोशी हो, सुकून हो, मैं और मेरा रब हो। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। रिश्ते निभाने का ज़रफ़ ना हो तो रिश्ते बनाने से भी गुरेज़ कीजिए। कुछ आदतें ज़िंदगी होती हैं जिनके छूट जाने से हम जिंदा तो रहते हैं, मगर ज़िंदगी हम में नहीं रहती। कुछ रिश्तों से आप लड़कर नहीं बल्कि थक कर जुदा होते हैं। तड़प दिखानी पड़ती है तभी तो ज़मज़म मिलता है। यकीन करो जो रब देगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा।
وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ ظاہر ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ فانی دنیا زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں،
صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا پہ جاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کرے، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا
جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جاں، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نہ نظر آتی ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو مگر ان پر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی خیریت پوچھنے والا آپ کی خیریت چاہتا بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق معاف کرنا، صبر کرنا، سچ بولنا، کسی کو تکلیف نہ دینا ہے۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیا ہے کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارے منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بچا سکے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جن کا علم اللہ کو نہ ہو۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا مجھ سے وقت نے، تجربہ دے کر میری ساری معصومیت چھین لی۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے، ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ چپ رہنا ہار نہیں ہوتی، صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ ماں کی دعا وقت تو کیا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ خوش رہنا ہے تو اپنی زندگی کے فیصلے اپنے حالات کو دیکھ کر کریں، دنیا کو دیکھ کر نہیں۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہو۔
जन्नत तो सभी मांगते हैं, पर मिली हुई जन्नत की कदर कोई नहीं करता। लोग आपके हालात से हाथ मिलाते हैं, आपसे नहीं। ये जिंदगी की तल्ख हकीकत है। जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमजानुल मुबारक अता करता है। अपने रब को राजी कर लो इसी रमजान में। जिंदगी मुहताज नहीं होती अगले रमजान की। रमजान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि अपने दिलों को बुग़्ज़, हसद, नफरत और लालच से साफ रखें। 2 वक्त का खाना अगर इज्जत से मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की ज़रूरत पड़ती। काश लोगों को जितना रोज़ा तोड़ने का खौफ है उतना किसी का दिल तोड़ने का भी होता। मनपसंद शख्स का कोई मुतबादिल नहीं होता, ना ख्वाबों ख्यालों में, ना ज़मीनों आसमान पर। आगोशे जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे, हमें मालूम ही नहीं था कि खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। अमीर अपनी आसाइशें ना छोड़े, सिर्फ नुमाइशें छोड़ दे तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती हैं। गुस्से के वक़्त थोड़ा रुक जाए और गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे। इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खास होती है। तुर्क कहावत है, अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो उसके मुतल्लक अपनी जुबान भी काट दो। गिरते आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। जो दुनिया से मोहब्बत करता है उसके दिल से आखिरत का खौफ उठ जाता है। रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। कब्र के बाहर या कब्र के अंदर किसी एक जगह तो मुशक्कत उठानी पड़ेगी, और अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। अल्लाह रूठ जाए तो बंदा टूट जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो इंसान है जो धोखा मिलने पर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने अंदर ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना आता हो। आपके अखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। हम फकीरों से दुआओं का कहा ही ना करो, रद्द हुए हम तो तुम्हारा भी यकीन जाएगा। हमारी इस दुनिया में कुछ लोग रास्ते में रखी शमा की मानिंद होते हैं जो कि अपना आप जलाकर दूसरों के लिए रोशनी मुहैया करते हैं। कदर कीजिए ऐसे इंसानों की, इसलिए कि यही वो मुखलिस लोग हैं जिनके दम से अंधेरे चटते हैं और उजाले फैलते हैं। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जब मजबूरी की वजह से अपना घर बेचना पड़ा तो पहला खरीदार अपना ही भाई निकला। नसीब से ज्यादा भरोसा किया था अपनों पर, फिर भी इतना नसीब नहीं बदला जितना अपने बदल गए। हर ऐब गुर्बत से जुड़ा है, पैसा दलालों को भी शाजी बना देता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। जिंदगी एक नेमत है, हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हम कैसे इस नेमत को इस्तेमाल करते हैं? ग़ीबत के लिए, मिलावट, बदनामी, रिश्तों को जुदा करने के लिए या रब की रज़ा के लिए? लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। दुनिया में 4 मरतबा वक़्त रुक गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे
جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو مجھے سمجھانے سے پہلے مجھے سمجھے۔ ہمیں اپنی حد میں رہنا پسند ہے، لوگ ہمیں مغرور سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ تھانوں میں رحم نہیں، اسکولوں میں تعلیم نہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، دلوں میں ایمان نہیں، رشتوں میں احساس نہیں، خون میں وفا نہیں، نصیحت میں اثر نہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور طرب سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے رب سے اپنی محبت مانگے، یا رب ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں تیرے سوا کسی کی محبت کی آرزو نہ ہو۔ انسانوں سے محبت نہ رکھیں، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اپنے رب کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہوگی تو دل پرسکون رہے گا انشاءاللہ۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی، میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جن کے اخلاص عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا بھی دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی ہے جو مصیبت ڈال سکتا ہے۔